یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں، اولیاء کی عظمت کیا ہے، اسلام میں اولیاء کی حیثیت کیا ہے، ولیوں کا مقام کیا ہے، ولیوں کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے ہم جہاں بھی دعا کرتے ہیں، جہاں سے دعا کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ کے پاس آتے ہیں اور میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، رب میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا، میرے بندے آ کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، اللہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میرے بندے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ کہیے کہ رب تمہارے قریب ہے، فَإِنِّي قریب۔ اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ جب تم اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو بھی سنتا ہے۔ اور کتنا قریب ہے اللہ، کتنا قریب ہے، تو پھر خود ہی کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ساتھ ہے تو کتنا ساتھ ہے، تو پھر آگے کہتا ہے ایک دوسرے مقام پر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، ہم جہاں سے پکاریں اللہ سنتا ہے، ہم جہاں سے آواز دیں وہ سنتا ہے۔ ایک بات کہوں، اللہ کبھی بندے سے دور ہے ہی نہیں، وہ تو قریب ہے۔ جب اس نے کہہ دیا شے رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سنتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، مگر دعا کی قبولیت میں جب جلدی کی جاتی ہے تو وہ مقام کہاں ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں دعا کی قبولیت کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے یعنی ولیوں کے قریب ہے، اللہ کے محسن نیک بندوں کے ولیوں کے قریب ہے۔ اور تم جب وہاں جا کر دعا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو جلدی سنتا ہے، سنتا ہر جگہ سے ہے، لیکن جہاں دعا میں جلدی کی جاتی ہے وہ اللہ والوں کا آستانہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو لوگ کبھی کبھی کچھ ڈنڈی مار کر پیش کرتے ہیں، دھیان سے سننا۔ آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کو اس تناظر میں، آپ نے اکثر لوگوں سے اس کو توبہ کے باب میں سنا ہوگا، لیکن میں اس کو اولیاء کے باب میں پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ توبہ کے باب میں نامقبول ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اگر اس کے قرائن اور شواہد دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر، ایک شخص نے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا، 99 لوگوں کا مرڈر کیا اس نے، اور جب قتل کیا تو کوئی بندہ اس کو مل گیا۔ دیکھیے مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے کس سے جو صرف علم والا نہیں ہو بلکہ جو معرفت والا بھی، اس سے پوچھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو علم والوں سے، یعنی علم سے مراد کیا، یہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر والے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، کیا کہا اہل ذکر، علم والوں سے مراد کیا، یہاں ذکر کہا جا رہا ہے یعنی علم بھی ہو اور اللہ کی معرفت بھی ہو، علم بھی ہو اور اللہ کی معرفت بھی ہو۔ ان لوگوں سے پوچھو، کن لوگوں سے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، ان لوگوں سے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، آج یوٹیوب پر بیٹھ کر کے بڑی بڑی علم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ علم والے تو ہیں، معرفت والے نہیں ہیں۔ اب علم والوں میں اور معرفت والوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ کرنا، دیکھو وہ صرف علم والا تھا، یہاں بخاری میں علم اور معرفت دونوں بیان ہو رہی ہے، اسی کو حدیث سمجھنے کا انداز کہتے ہیں اور کتاب اور خطاب کا فرق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس وقت 99 قتل کر کے علم والے سے پوچھا کہ کیا میں 99 قتل کر کے میری توبہ قبول ہے، اس نے علم تھا، معرفت نہیں رہی ہوگی، تو کیا کہا 99 قتل کر کے نہیں معاف کیا جائے گا تجھے، ٹھیک 99 قتل کیا نا، نہیں معاف کیا جائے گا تجھے۔
اس نے کہہ دیا. اس نے سوچا جب 99 پہ نہیں معاف کیا جائے گا تو پھر 99 کیوں رہے ہیں, سرفرا رہا ہوگا. اس نے 100 پورے کر دیا. کہا کہ اگر جہنمی بھی جانا ہے 99 کر کے تو پھر پوری ہے, ہاں تعداد پوری کیوں نہ ہو جائے. اور 100 کا عدد پورا کر دیا اس نے, مار ڈالا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اچھا کیا, لیکن بہرحال مار ڈالا اور وہ مر گیا. لیکن پھر اس کے دل و دماغ میں تھی کہ یار کہ کسی سے پوچھنا چاہیے. ایک اور بڑھ گیا, لیکن اب اس کو ملا علم کے ساتھ معرفت والا. اس کو ملا علم کے ساتھ معرفت والا. یعنی اب آپ میں آج کے دور کے حساب سے اگر بتانا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ملا ہوگا تو صرف درسگاہی ملا ہوگا جس نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی, اور اب ملا تھا تو درسگاہی اور خانقاہی دونوں ملا. جس کا تعلق درسگاہ سے بھی رہا ہوگا, جس کا تعلق خانقاہ سے بھی رہا ہوگا, تو وہ ملا اور کہا میں نے 100 قتل کیے, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری توبہ قبول ہوگی. تو دیکھو خانقاہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں معرفت والا, اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر, کہ اس نے کیا کہا, ہاں توبہ قبول ہوگی, ہو جائے گی, لیکن شرط کیا بتائی, قریب میں اللہ والے رہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, قریب میں اللہ والے رہتے ہیں, اللہ والوں کی بستی ہے, یعنی یوں کہہ لیں کہ ولیوں کی بستی ہے. وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے توبہ کرو, ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. آپ غور فرمائیں. اب اگر آج کوئی کہتا ہے کہ غریب نواز کے یہاں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں شرک. میں نے کہا یہ بات تو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ والوں کی بستی کی طرف بتایا. اس کو کوئی مشورہ دینے کیوں نہیں آیا کہ جتنی دیر میں بستی اور ولیوں کی بستی کی طرف جائے گا اتنے دیر میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے گا, الحمدللہ پڑھ لے گا, اللہ اکبر پڑھ لے گا, اور پھر اللہ ہے کہاں نہیں. اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے تو وہ ہر جگہ موجود ہے, وہاں کیوں توبہ نہیں ہو رہی ہے. ارے توبہ کے لیے کوئی جگہ ہے, توبہ تو کہیں بھی سے بھی ہو سکتی ہے, اور توبہ تو کہیں بھی سنی جا سکتی ہے, لیکن اللہ والوں کی بستی کیوں. رسول اللہ اپنی زبان سے ولیوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے شرک کا راستہ بتایا. ارے توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے, اللہ شاید سے زیادہ قریب ہے تو کہیں بھی کھڑے ہو کے توبہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. آپ بتائیے ہم رسول اللہ کی سنیں یا اللہ کی سنیں. رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ولیوں کی بستی کی طرف بھیجا, ولیوں کی بستی کی طرف بھیجا. اللہ اکبر. اور ولیوں کی بستی کی طرف جانے والا جا بھی رہا ہے, ایک ہی قدم اٹھا کر کے گیا اور ایک قدم میں اس کا انتقال ہو گیا. ابھی توبہ نہیں کی اس نے, ابھی توبہ نہیں کی اس نے. مسلمانوں دیکھو, یہ میں بخاری کی روایت اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں. الفاظ دوسرے ہیں لیکن مضمون بے عین ہی وہی ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. اگر مضمون یہ نہ نکلے, میں آپ میرے سامنے بیٹھے, میں رات بھر یہاں رک سکتا ہوں. اگر آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ پر, آج کل تو بہت آسان ہے حدیثوں کو سرچ کرنا, لیکن یاد رکھنا انٹرنیٹ سے معلومات بڑھ سکتی ہے, انٹرنیٹ سے دل میں معرفت پیدا نہیں ہو سکتی. ہاں, یہ دل کے چراغ, یہ دل کے چراغ صرف دل والوں کی صحبت میں بیٹھ کر پیدا ہوتے ہیں. ہاں, یہ انٹرنیٹ سے نکالا, وہ انٹرنیٹ سے نکالا, یہ انٹرنیٹ سے. ارے نادان سنو, انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرنے میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرنے میں اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھنے میں کتنا بڑا فرق ہے. بالکل ایسے ہی فرق ہے جیسے ماں کا دودھ پینا اور ڈبے کا دودھ پینا. ڈبے کا دودھ پینے سے بچہ بڑا تو ہو جائے گا, ڈبے کا دودھ پینے سے بچہ بڑا تو ہو جائے گا, لیکن ماں کی ادائیں جو دودھ ماں کے سینے سے پینے والے کے دل میں ہوتی ہے وہ ڈبے والے کہاں سے لائے. بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کا بولنا بھی سیکھتا ہے, ماں کا چلنا بھی سیکھتا ہے, ماں کا اٹھنا بھی سیکھتا ہے, ماں کا بیٹھنا